السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں عرفان ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں اویس منیر۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کو جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار رضا عباس۔ رضا عباس، بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کا، ٹائم نکالنے کا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ خاتون اول کلثوم نواز اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ ان کی موت پہ پوری قوم بہت رنج و غم کا اظہار بھی کیا، لیکن ان کی موت کے ساتھ ساتھ بہت سے سیاسی کارکنان کے بہت سے دل سوز بیانات بھی سننے میں آئے اور دیکھنے میں آئے، جن پہ بہت نیگیٹو رسپانس دیا گیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی موت کو ایک سیاسی رنگ دینے کی ایک سیاسی رنگ دیا گیا ہے۔ تو آج ہماری ٹاپ سٹوری میں سب سے پہلا سوال جو ہم آغاز کریں گے وہ اسی پہ کریں گے کہ جو بہت سے سیاسی کارکنان نے اس پہ ایک نیگیٹو رسپانس دیا اور اس کو ایک سیاست کی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے اویس منیر سے۔ اویس منیر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاق اڑانے والوں کو شرم آنی چاہیے؟ کیا کسی کی بیماری اور موت پر سیاست کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، سیاسی معاملات، سیاست ایک بڑا گندا کھیل ہے۔ سیاست کو سیاست تک ہی رکھنا چاہیے، ذاتی دشمنی کے طور پہ اس کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا سیاسی ماحول ایسا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت ایک الگ ہی انداز میں چلتی ہے، سیاسی اختلافات بھی جو ہے وہ ذاتی دشمنی کا رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے سیاست کے لیے، لیکن بہرحال پاکستان میں یہ ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ اچھی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں اسی تناظر میں۔ اگر دیکھیں تو اعتزاز احسن صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے کچھ کلمات کہے تھے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں، انہوں نے اس پہ ہاں جی معافی بھی بالکل، مانگی ہے۔ 4 سے 5 مہینے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا، لیکن کل انہوں نے بیان اپنا نہ صرف واپس لیا ہے بلکہ معافی بھی مانگی ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ان کے علاوہ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ایون جنازے کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ایسے موقع پر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے پر لاشوں پر سیاست کرنا، یہ اس کنسیپٹ کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ کیا اس طرح کے بیانات دینا اور لاشوں پہ سیاست کرنا اور یہ کہنا جی کہ ہمدردیاں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے؟ عرفان صاحب، اب حمزہ عباسی صاحب کے بیان کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی بالکل، میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل، حمزہ عباسی صاحب نے بیان دیا ہے، لیکن دیکھیں اب انسانی پہلو ہے۔ اب جو ہے وہ وفات ہوئی ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی، لیکن اس پہ جو ہے ہمدردی تو ایک نیچرل عمل ہے۔ بہرحال کسی حد تک تو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ کو اس کا تھوڑا بہت تو کوئی ہمدردی ملے گی لوگوں میں، لیکن اس پہ اب جو ہے وہ حمزہ عباسی صاحب نے اس طرح بیان دے دینا کہ اس طرح بہرحال بنتا نہیں تھا۔ اگر خاموش رہتے تو زیادہ بہتر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیماری اور موت پر سیاست کرنا جائز ہے؟ کیا ہماری جمہوریت اس چیز کا حق دیتی ہے کہ کسی کو اس طرح سے اریٹیٹ کرنا اور اس طرح کے بیانات شائع کرنا انتہائی ایک بہت معقول سی؟ بالکل، یہ ایک غیر مناسب حرکت ہے۔ جس طرح اویس بھائی نے کہا کہ سیاست ایک گندا کھیل ہے، میں اس میں ذرا کچھ اپنی پوائنٹ شامل کرنا چاہوں گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک پرانی سیاست چلتی آ رہی تھی اور نون لیگ والوں نے بالکل وہ تضادات، جس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مکافات عمل ہے۔ جی بالکل، جس طرح اویس بھائی نے، میں یہ والی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سیاست ایک گندا کھیل ہے۔ سیاست خود گندی نہیں کی گئی ہے، سیاست کو کن لوگوں نے گندا کیا ہے ہمارے سامنے ہے، وہ تمام کردار ہمارے سامنے ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ لاشوں پہ سیاست کرنا اور کسی گھر میں اگر کوئی فوتگی ہوئی ہے، میت ہے، وہاں پہ تانا زنی کرنا اور اس کو سیاست کا رنگ دینا، یہ ایک انسانیت کی روح سے اگر دیکھا جائے کہ غلط ہے، ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور باقی جو چیز ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ایک مکافات عمل ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک وقت میں رہی ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کا دور دور تک نام و نشان نہیں رہا۔ اس ٹائم تک کن لوگوں نے محترمہ بے نظیر ان کی کردار کشی کی، کن موقعوں پر کی گئی، آن دا ریکارڈ ہے۔ پھانسیاں دی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئی، آن دا ریکارڈ ہے۔ یعنی اب ایک ایسی پارٹی وجود میں آ گئی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں کہ جو اگر وہ وہاں سے اینٹ مارتے تو یہ پتھر بھی مارتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف۔ لیکن میں اس چیز میں کہوں گا کہ دونوں غلط ہوتے رہیں، ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک، لیکن جب دیکھنا ہے تو پھر دونوں اطراف کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ جمہوریت تو دیکھیں ہمارے ملک میں ہے کدھر ہے؟ ہمارے ملک میں مروثیت ہی چل رہی ہے، اب وہ چاہے جس نام سے مرضی چلے۔ خان صاحب نے تو اب اس ایسی سیاست کا اب تو خاتمہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی حکومت میں آ کر ایسے اقدامات ہونا اور ایسے بیانات آنا میرے خیال سے بہت بذات خود، جہاں تک ان کی بات کی جائے، انہوں نے تو ایک بہت ذمہ دارانہ بیان بھی دیا، اور نہ صرف بیان دیا بلکہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو باقاعدہ خصوصی رعایت بھی دی۔
جو کہ دینی بھی چاہیے, قانون بھی اجازت دیتا ہے اس چیز وہ تو دیکھیں وہ تو اپنا ایک عہدے کے مطابق جو دے سکتے ہیں جو کر رہے ہیں. جن لوگوں نے جہاں تک بات کی, جس طرح محترم عامر لیاقت حسین صاحب تھے, انہوں نے بھی بات کی, اعتزاز احسن جس طرح یہ ذمہ دار بندے, اگر دیکھیں انہوں نے غلطی کیا تو اعتراف بھی کیا, نہ صرف اعتراف کیا بلکہ آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے ان کی گفتگو کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وقت گزر گیا تو پھر اس کے بعد پھر اس طرح کے دیکھیں اپنے بڑا انسان تو وہی ہے جو معافی قبول کر لے, بڑا انسان تو وہی ہے, بڑے دل والا تو وہی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو غلط بھی بولتے ہیں؟ ایک انسان دنیا سے چلا گیا اور اب آگے آپ ان کی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں تو بہتر کیا یہ ہوتا. دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا اس وقت بھی بیان دیا ایسے 4 ماہ پہلے کہ جی کہ کلثوم نواز اس دنیا سے جا چکی ہیں, یہ سب ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور ہمارے پاس اس چیز کے شواہد ہیں, ویڈیو ہیں, ٹھیک ہے. تو اتنے بڑے بیان دینے کے بعد اب جب کہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے اور واقعی وہ اس دنیا سے اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے, شہباز شریف صاحب نے تصدیق کی ہے, تو اب ان پہ اس طرح کے بیانات کسنا اور خاص طور پہ حمزہ عباسی کا اتنا شرمناک بیان آنا کہ آپ صرف نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو آپ ہمدردیاں دے رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ میں نے آپ کو شروع میں یہ والی بات کی, جہاں تک جو اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے, دیکھیں فطری سی بات ہے کہ اگر کسی کے مطلب نواز شریف صاحب ایک شخصیت ہے, ملکی شخصیت ہیں, آپ ان کے گھر میں نہیں کسی دوسرے انسان کے, ایک نارمل انسان عام چلتے پھرتے عوام کے گھر میں اگر کسی کے گھر کو فوتگی ہو جاتی ہے تو کوئی اس کو سامنے والا پڑوسی چاہے جتنا مرضی اس کا دشمن ہے اس کو جملہ نہیں کسے گا. یہ ایک بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا ایک فیکٹر. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس سے کیا ان کو ہمدردیاں ملیں گی, نہ تو ان کی موت سے ان کو رہائی مل سکتی ہے, نہ تو ان کی سزائیں کم ہو جائیں گی. تو حمزہ عباسی نے یہ جو بیان دیا ہے, اتنا شرمناک بیان دیا ہے, تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ غیر ضروری بیان ہے, ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا ان کو, جیسا کہ آپ نے کہا ہے, نہ ان کی سزا کم ہوگی, کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. میرا حمزہ عباسی کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ عمران خان صاحب کے درینہ کارکن ہیں, لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ جو ہے ان کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. اور اس موقع پر اگر حمزہ عباسی صاحب اگر بیان دینے کی بجائے اگر خاموش ہی رہتے اور اپنے لیڈر کی طرز عمل پر جو ہے وہ چلتے. نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ حمزہ علی عباسی صاحب وہ کارکن نہیں ہے, پارٹی کا حصہ نہیں ہے. آپ جس طرح عام ایکسپورٹر کے طور پر کہہ سکتے ہیں ان کا نظریہ اپنا ہی نظریہ, پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ نہیں ہے. بالکل یہ تو بہرحال وہ کارکن ہیں, ان کو لیکن آپ پارٹی کے اندر شامل تو نہیں ہے نا. دیکھیں نہ تو وہ کوئی پارٹی میں شامل, نہ کوئی کارکن, نہ عہدے دار ہیں. تو ایک جیسے ہم پارٹی کو چاہنے والے عمران خان کو چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں, تو یہ قانون کی بھی خلاف ورزی میں آ رہا ہے, قانون کی بھی خلاف ورزی میں آ رہا ہے. اور دوسرا آپ ایک بہت بڑی شخصیت پہ بہت بڑا الزام بھی لگا رہے ہیں, جی ہمدردیاں حاصل کی جا رہی ہیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں, ان کا جو بیان ہے وہ بالکل غلط ہے, قابل مذمت ہے, لیکن ان کی ان چیزوں کو آپ ان کی ذاتی رائے سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ مینٹیلٹی ہے اور اس کو وہ آگے کر رہے ہیں, نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں. آپ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پہ کیا قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ قانونی کارروائی, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیزوں کے اوپر کوئی قانون لاگو ہوگا, کیونکہ یہ اب دیکھیں طنز اور جملے اور اس طرح کی باتیں کرنا تو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں. اخلاقی طور پہ ایک ایک بات ہے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی قانون موجود ہے. اخلاقی طور پہ یہ غلط بات ہے, اخلاقی طور پر آپ دیکھیں اخلاقی قانون ورزی بھی تو ہو رہی ہے نا یہاں پہ. آپ ایک خاتون اول ہیں, ایک ان کا جمہوریت کے لیے انہوں نے بہت بڑی جدوجہد کی ہے, ٹھیک ہے, عامریت میں وہ بہت بڑی 1990 اس پہ کیا قانون ہے آپ بتا دیں, اس کے اوپر کیا قانون, ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ اخلاقی طور پہ تو آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں, لیکن قانون کا اس پہ اطلاق کوئی نہیں ہو سکتا جی کہ حمزہ عباسی صاحب کو آپ پکڑ لیں, گرفتار کر لیں جا کے, یہ نہیں ہوگا اس پہ. لیکن اخلاقی طور پہ یہ اگر اس طرح ہونے لگا تو انہوں نے کہنا ہے کہ وہ پھر لیکن دیکھیں پرانے مردے بھی اکھاڑیں تو ان میں تو پھر شریف خاندان کی اعلیٰ قیادت. اگر اس طرح ہر جماعت کے کارکنان اٹھ کے ہر کسی کے لیے اس طرح کے بیانات دینے لگ جائیں جو نہ تو پارٹی کا حصہ ہیں نہ کسی عہدے پہ ہیں, تو یہ میرے خیال سے جمہوریت میں ایک بہت ہی بری قسم کی روایت ڈالنے والی بات ہے کہ کوئی بھی کارکنان اٹھے اور وہ سوشل میڈیا پہ اپنے بیان جاری کرنا شروع کر دے. یہ میں نے شروع میں یہی بات کی کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا منشور نہیں ہے اس طرح کی. آپ ان کے اعلیٰ عہدیداران, وزیر اعظم پاکستان کے عمران خان صاحب, ان کا بیان دیکھ لیں, فواد چودھری صاحب کا دیکھ لیں, علی محمد خان صاحب نے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. دیکھیں یہ کارکنان ہیں,
ان کی بات کو پارٹی کے منشور کی حد تک مانا جائے، نہ کہ کوئی ایسا ویسا اٹھ کے چلنے لگ جائے اور پھر وہ آگے بات کی آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا منشور سمجھنے لگے، غلط ہوگا۔ ویسے کلثوم نواز کی ڈیتھ پہ نواز شریف اور مریم نواز کو پے رول پر 3 دن کی فی الحال اب انہوں نے رائے دی ہے اور جاتی امرا کو سب جیل بھی قرار دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی مدت ہونی چاہیے تھی یا ان کو کس حد تک ریلیف دینا چاہیے تھا؟ کہ اس معاملے پر بھی مختلف آراء پائی جا رہی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جی کم سے کم جب تک جنازہ ہو نہیں جاتا تب تک تو ان کو رعایت ملنی چاہیے، جو کہ 4 سے 5 روز ہوگا۔ اور اس بارے میں تو آج اطلاع بھی آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب، انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس کیا اور انہوں نے کم سے کم 3 سے 4 روز کی رعایت تو دے دی ہے مریم نواز کو اور نواز شریف کو۔ تو جو ہے مزید یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ اس میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑی، یا وہاں سے لنڈن سے ان کی میت لانے میں اگر تاخیر ہوئی۔ تو بہرحال یہ اچھی ایک چیز ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی کی میرے خیال سینیٹر شیری مزاری ہیں جی، انہوں نے ایک بیان دیا، سینیٹر شیری رحمان ہے سوری، انہوں نے بیان دیا جی کہ 40ویں تک جو ہے جب تک 40واں نہیں ہو جاتا بیگم صاحبہ کا تب تک جو ہے مریم اور صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو پیرول پہ جو ہے نا رہائی ان کو جو ہے نا ان کی برقرار رکھی جائے۔ لیکن بہرحال یہ متضاد آراء ہیں اس معاملے پر، لیکن کم سے کم میرے خیال میں تو 4 سے 5 روز کا تو ان کو بہرحال مارجن دینا چاہیے۔ تو جی نیکسٹ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، روس نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں شروع کر دی ہیں اور جس میں چین اور منگولیا بھی شامل ہے ان مشقوں میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ امریکہ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں یا اپنے آئندہ کوئی کارروائی کے لیے یہ مشقیں کی جا رہی ہیں؟ تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، امریکہ کو تو کھلے عام یعنی واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب تو یہ کسی سے بات کوئی چھپی ڈھکی بھی نہیں ہے، ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کانفیڈینشیل باتیں، ساری چیزیں میڈیا پر آ چکی ہیں کہ 2 الائنس بننے جا رہے ہیں بالکل واضح طور پر، جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، باقی یورپین ممالک ہیں، اور دوسری طرف جو ہے روس ہے، ایران ہے، اس نے اپنے ساتھ ایران کو ملایا ہوا ہے، اسی طرح چائنا ہے، ٹرکی کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، ایسے ہی افغانستان اور پاکستان، یعنی 2 الائنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ابھی ابھرنے لگے ہیں جو 2 الائنس ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میدان کون سا چنا جائے گا، جنگ کس ملک میں ہوگی اور کس کے مقاصد کی ہوگی، اطلب کا میدان جو زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس اور امریکہ کیا اپنی جنگ اور اپنا غم و غصہ کیا یہاں پہ آگے نکالے گا یا اپنی جنگ کو اپنی حد تک محدود رکھیں؟ نہیں دیکھیں، اس کے اندر تو ابھی جس طرح ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج کل جنگوں کا انداز ایک تو بالکل بدل چکا ہے۔ امریکہ اور روس لڑنا چاہتے ہیں لیکن اپنی سرزمین کے اوپر نہیں، کسی دوسری سرزمین کے اوپر لڑنا چاہتے ہیں۔ لائک اسی طرح جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کے کوریا کے ساتھ جب معاملات خراب ہوئے، وہ مسلسل اپنے میزائلوں کی ٹیکنالوجی کو بڑھا رہا ہے۔ امریکہ نے اس کو دکھانے کے لیے کیا کوریا میں حملہ کیا؟ نہیں، اس نے افغانستان کے اسپتال میں کیا تھا، وہ ایک اچھا خاصا، یعنی انہوں نے بم جو کافی ٹیکنالوجی والا تھا انہوں نے وہاں مارا۔ یعنی کیوں؟ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ اگر تم یہ چیزیں بنا رہے ہو تو ہمارے پاس ہی موجود ہیں، لیکن کس کس سرزمین کے اوپر انہوں نے اپنی پاور دکھائی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس امریکہ ایک بہت بڑی ایٹمی پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس اس کا مقابلہ کر سکے گی یا اتنے بڑے پیغام جو وہ جاری کر رہی ہے یا جو دکھانا چاہ رہی ہے کیا وہ اس پر قائم رہ سکے گی؟ دیکھیں، جو الائنس ابھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں، اور جس طرح روس کا الائنس جتنا پاورفل دن بدن ہو رہا ہے، لائک مڈل ایسٹ امریکہ کے ہاتھ سے بالکل نکلتا جا رہا ہے، وہ اپنی پاور وہاں پہ کھو رہا ہے۔ یہی وجہ وہ بوکھلاہٹ کا کئی جگہوں پہ شکار بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ آپریشن نہ کریں، یہاں پہ نہ کریں۔ رشیا کو دھمکیاں بھی دے گا، ایران کو بھی دھمکیاں دے گا، لیکن اس کی دھمکیاں ایسے ہی ہوا میں اڑانے والی بات ہے، کیونکہ اب وہاں پہ اثر رسوخ کن کا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ ویسے امریکہ اور روس میں تصادم کافی حد تک بڑھنا شروع ہو گیا، تو آپ اس بارے میں کچھ اپنی رائے دیں کہ آیا یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ ان دونوں کی خانہ جنگی کی طرف یہ اپنے آپ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا پھر شام ایران کی سرحدوں کو استعمال کر کے یہ اپنا ہی غم و غصہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑے عرصے سے دنیا ایک جو ہے نا یونی پولر ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ یونی پولر ورلڈ کے تحت چل رہی تھی۔ یونی پولر ورلڈ سے مراد ہے کہ دنیا میں ایک سپر پاور تھی امریکہ، جو سارے دنیا کے معاملات ملا رہی تھی، جو اس کے ہاں میں ہاں ملاتا تھا وہ تو ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف جانے کی جرت کرتا تھا ان کو وہ عراق کی طرح اور افغانستان کی طرح عبرت کا نشان بنا رہے تھے۔ تو اب یہ معاملات میں آپ جو ہے نا پچھلے گزشتہ کچھ سالوں سے تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے۔ چین ایک دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ اٹھ رہا ہے،
اسی طرح روس اور ایران بھی جو ہے ایک نیا اتحاد لے کے آ رہے ہیں. معاملات دنیا میں تیزی سے ایک تبدیلی کی لہر دیکھنے میں آئی ہے. اور جہاں تک شام کا تعلق ہے، شام میں تو بہرحال ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے، اتنی آسان صورتحال نہیں ہے. ادلب کا جو معاملہ ہے وہاں پہ جو ہے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایسے ہمارے جو ہے جن کو وہ کہتے ہیں جی آزادی کے متوالے ہیں، جو اپنی آزادی کے لیے بشار الاسد صاحب کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ ایران اور اب جیسا کہ پچھلے دنوں ایران کے صدر حسن روحانی صاحب نے بھی امریکہ کو ایک کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ شام کو چھوڑ دینی تو ہم اس کے لیے سخت کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. مفادات کا تو یہ میرے خیال سے اسی کی ایک کڑی ہے کہ روس نے اتنی پاور ان کو دینا شروع کر دی، اتنی ان کو بیک دے چکے ہیں. مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور روس اور ایران کا موقف یہ ہے کہ ادلب میں جو ہے وہ القاعدہ اور داعش سے تعلق رکھنے والے ہزاروں جو ہے نا وہ جنگجو موجود ہیں، جو کہ ایران کو روس سمیت پوری دنیا پہ جو ہے نا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور حملے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا خاتمہ ضروری ہے. جو ہے یہ مفادات جو ہے بیانیہ امریکہ کا کچھ اور ہے، روس کا کچھ اور ہے، اور یہیں پہ ٹکراؤ آ رہا ہے مفادات کے بیچ میں. تو اب جو ہے ادلب بظاہر تو میدان جنگ بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں سب سے تشویش کی بات یہ ہے کہ ادلب شہر میں 30 لاکھ جو ہیں عام لوگ بھی موجود ہیں، جن کو پہلا روس اور ایران نکالنے کی وہاں سے کوشش کر رہے ہیں. ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور بنایا گیا ہے جس کے تحت عام لوگوں کا انخلاء جاری ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ داعش کے جو لوگ ہیں اور القاعدہ کے لوگ ہیں اس شہر میں، وہ لوگوں کو باہر نہیں آنے دے رہے، اور ان کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے کیونکہ جب حملہ ہو تو جو ہے نا وہ ان کی بچت ہو سکے. تو صورتحال کافی تشویشناک ہے. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ اس بات کو ختم کر رہے ہیں. ویلکم بیک. رضا بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم بریک سے پہلے ختم کر کے گئے تھے کہ اس وقت امریکہ بھی سپر پاور ہے، چین بھی اور روس بھی اس وقت بہت پاور میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے یا سیاسی جنگ ہے؟ تو یہ کس بات پہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا کیا ان کی جنگ کا آپس میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں عرفان، بات اس طرح ہے کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی خصوصاً اگر میں حالت کا ذکر کروں تو یہ ہے کہ وہ ایک بیسکلی نظریاتی جنگ ہے. جہاں تک بات ہے یہ جتنے ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں معیشت کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، جہاں چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے. بیسکلی چائنا، جرمنی، انڈیا، یہ رشیا، یہ ایسے ممالک ہیں، امریکہ برطانیہ کو بھی لے لیں، یہ ایسے ممالک ہیں جو اپنے مفاد کی سیاست کو زیادہ زندہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اگر کسی ملک کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، کسی چیز کے حوالے سے بھی تعلقات بنانے ہیں، تو یہ اپنے مفاد کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں. یعنی ان کا مفاد ہوگا، اگر رشیا کے مثال کے طور پر ابھی مڈل ایسٹ کے ایران کے سپورٹ کر رہا ہے تو اس کا ظاہری بات ہے، حتمی بات ہے کہ مفاد ہے وہاں پہ. اگر یہاں پہ امریکہ اور سعودیہ ہیں تو ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. امریکہ کا مفاد ہے سعودیہ کے ساتھ تجارت کرنا، یہ اور رشیا کا بھی اپنے مفاد ہیں، وہ اگر اس کے چائنا کے بھی اپنے مفادات ہیں. اسی طرح جس طرح اگر انہوں نے سمجھنا ہے کہ اب جو بیسکلی جو میں یہاں پہ آپ کو بات کرنا چاہوں کہ جس طرح عراق کی صورتحال کو خراب کیا گیا، شام کی صورتحال کو خراب کیا گیا، امریکہ کی طرف سے کیا گیا، اس کے اتحادیوں کی طرف کیا گیا. آن دا ریکارڈ ساری باتیں ہیں کہ کون کون سے ممالک موجود ہیں. لائک قطر نے بھی آ کے اپنا موقف چینج کر لیا، لیکن اس وقت امریکہ کے الائنس کے اندر شامل تھا. جس طرح ابھی سعودی عرب ہیں، اس طرح کے سارے ممالک ہیں، انگلینڈ ہے. تو یہ بیسکلی عراق کے ذریعے ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، شام کے ذریعے ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے. ایران نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا. جی اصل چیز یہی تھی. ایران چاہتا تھا کہ اگر یہ جنگ میرے ملک میں آ گئی تو یہ اس کے لیے بری ہے، جی کیوں نہ اس کو سرحد کے پار ہی لڑا جائے اور ان کو اپنے دشمنوں کو باہر سے رخصت کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رشیا کا اتحاد بنا. اب رشیا اگر ایران کا ساتھ دے رہا ہے تو ظاہری بات اس کو پتہ ہے یہاں پہ تیل ہے، جی تیل کے ایسے ذخائر موجود ہیں. میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ بھی اس جنگ کی تیل کی ہی سیاست ہے.
تیل کی سیاست تھی دوسری. اب جہاں تک بات کی نظریات کی بات کی, آپ دیکھیں کہ 1979 کے بعد جو انقلاب آیا ایران کے اندر, جو حکومت ایک نئی طرز حکومت تھی, انہوں نے ایک اپنا نظام اسلامی نظام ایک متعارف کروایا, اس کے بالکل اینٹی امریکہ جس نظام کا دل دادا ہے یعنی ڈیموکریسی ہے, اس کے تو اپنے نظام, وہ اپنے اس نظام کو ڈیفینڈ کرے گا. اس نظام کے مقابلے میں جتنے بھی نظام آئیں گے وہ ان کے بالکل ایک اینٹی چیز بنے گا. آپ دیکھ لیں 1979 کے بعد جب انقلاب آیا تب سے ایران کی اور امریکہ کی آپس میں نہیں بنتی, حتیٰ کہ سعودیہ کی بھی نہیں بنتی. جبکہ آپ 1979 سے پہلے کے حالات صورتحال دیکھ لیں کہ یہ ممالک, ان ممالک میں امریکہ کا ایران کے اندر کتنا اثر رسوخ رہا ہے, سعودیہ اور ایران والے رضا شاہ پہلوی کے دور میں کتنا آنا جانا رہا. لیکن 1979 کے بعد حالت یکسر بدل گئی. وہ ایک ظاہری بات ہے, ایک نظریاتی طور پر بدلی. اچھا, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران عراق کی کیا زمین صرف اسی لیے استعمال کی جا رہی ہے, کیا ان پہ تیل کی سیاست کی جا سکے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ امریکہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے, رشیا اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے, اور ان ممالک کو سمجھ لیں کہ ایک جیسے کٹ پتلی کی طرح چلایا جا رہا ہے, یا کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کٹ پتلی کی نہیں ہے, بات مفادات کی اور دنیا میں طاقت کی ہے. دیکھیے جیسے رضا صاحب کہہ رہے تھے, یہ مفادات سارے ملکوں کے ہوتے ہیں, سب ملکوں کے مفادات, لیکن روس اور چین کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ ایران کو یا پاکستان کو, جیسے وہ پہلے کئی ملکوں کو تباہ کر چکے ہیں, ان کو بھی تباہ کر دیں اور بالکل چین اور روس کے جو ہے نا وہ آ کے پچھلے ان کے سرحدوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں وہ. تو یہ کبھی بھی روس اور چین نہیں چاہیں گے. تو مفادات کا ٹکراؤ ہے. روس, چین اور ایران سب مل کے اس جنگ کو اپنے سرحدوں سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ امریکہ اور یورپ کا مقصد تو یہی تھا کہ عراق سے جنگ کو ایران میں لایا جائے, پاکستان میں لایا جائے, اور جو ہے نا چین اور روس تک لے جایا جائے, اور بہرحال جو ملک دنیا میں ان کے مخالف اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو پہلے جو ہے نا راستہ صاف کر دیا جائے اور ان کو اپنی طاقت کے ذریعے نیچے بٹھا دیا. یہی ان کا پلان تھا جس کو ایران اور روس نے مل کر بڑی حد تک, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی حد تک ناکام بنایا ہے. چین بھی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ اور فائنینشیل طور پہ شام کا سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کی بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا ہمیں ایک نیچرل طور پہ ایک بلاک نیا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا میں, جو کہ امریکہ کے مفادات کو روک رہا ہے. اور امریکہ کو اسی بات کی تکلیف بھی ہے. اسی کا جو ہے نا آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب ہیں, ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں, ایران پہ پابندیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, روس, چین, ان سب ممالک کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان کی پالیسی کو دیکھا جائے تو پاکستان اب ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں, چین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, اور سی پیک کے نام پہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اس وقت پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیا وہ اب امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, یا شام, ایران, اب کن کن ممالک کو اپنی کیسی جگہ پہ حکمت عملی جو ہے وہ ابھی کافی ماضی کی نسبت اگر دیکھا جائے تو ابھی کافی بہتر جا رہی ہے. کیونکہ ماضی میں پاکستان نے اپنا سارا جو تھا نا, اپنا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے جو ہے وہ سارے آپشنز امریکہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے تھے. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان چین کے ساتھ تو بہت تعلقات بڑھ ہی چکے ہیں پاکستان کے, روس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات گزشتہ چند سالوں سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. کئی پاکستان نے ابھی ہیلی کاپٹر خریدے ہیں روس سے. اسی طرح اور کئی اسلحہ جو ہے اور دفاعی معاملات میں روس کے ساتھ تعاون پاکستان کا بڑھ رہا ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ ابھی پہلے وزیر خارجہ تھے جو الیکشن کے بعد آئے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی. تو اس سے ثابت یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں پہلے سے بہت بہتری آ رہی ہے. تو یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک پورا ایک بلاک آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ امریکہ کے مفادات کو باقاعدہ چیلنج کر رہا ہے اور جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. جی, اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ حکومت نے ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ شروع کیا 50 لاکھ گھر بنانے کا, جو ایک بہت بڑی کثیر رقم یا کثیر سرمایہ سے کیا جا سکتا ہے. اور وہ پہلے ہی ہمارے حکومت کے حالات اس وقت بہت کم جا رہے ہیں اور اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے. ڈیم بھی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کے لیے بھی فنڈز اکٹھے کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے ان اعلانات اور اپنے ان بیانات پہ پورے اتر پائیں گے؟ اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کو شروع کر کے پورا کر سکیں گے؟ یہ 50 لاکھ گھر بنانے کا ٹاسک ویسے بہت مشکل ٹاسک ہے, اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے. عمران خان صاحب اس کو بہت ہی آسان چیز سمجھ بیٹھے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. 50 لاکھ گھر مطلب آپ ایسا ہی سمجھ لیں جیسے کئی شہر آپ کو نئے بنانے پڑیں گے. اتنا سرمایہ پاکستان حکومت کے پہلے خزانہ خالی ہے, جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے. تو ایسے میں 50 لاکھ گھر انہوں نے
लगता है कि प्राइवेट सेक्टर से भी कोई मदद लेना चाहते हैं। बरतानवी टाइकून है एक अनिल मुसर्रत साहब, वो भी इस हवाले से जब मीटिंग हुई तो मौजूद थे। लेकिन अगर देखा जाए उनकी अपनी माजी की बातों पर जाया जाए तो माजी में जो मियाँ मंशा साहब थे वो नवाज शरीफ के साथ जो है वो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। कई प्रोजेक्ट्स में जो है उन्होंने मियाँ मंशा साहब से जो है वो मदद भी ली। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने भी यही काम करना है, अगर अनिल मुसर्रत साहब को बरतानिया से बुलवा के इस तरह प्राइवेट सरमायाकारी करवानी है, तो ये तो फिर वही नून लीग वाले वो काम शुरू हो गए, वही करप्शन करने वाले लोगों को इतने बड़े प्रोजेक्ट पे ला के बिठा दिया के घर के। अगर हम इसी तरह बात कर लें, हमारी कौम का यही अलमिया होता है कि जब कोई एक ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देता है मुल्क की बेहतरी के लिए, कि बजाय कि हम पॉजिटिव सोचें उसकी बिल्कुल नेगेटिविटी में हम चले जाते हैं और फिर ख़ुद से इंजीनियर भी बन जाते हैं, ख़ुद से तज्जिया निगार भी बन जाते हैं, ख़ुद से कालम निगार भी बन जाते हैं। उनको मौका दिया जाए, ठीक है। अगर उन्होंने दावा किया, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, आप ये देखें कि एक तरफ आप डैम के लिए अपील कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से आप 1000 रुपए फंड मांग रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से 1000 डॉलर आप फंड क्या अपील कर रहे हैं। देखें, कौमें तो वही होती हैं जो खुद से जिम्मेदार हो। डैम के इमरान खान के घर ही डायरेक्ट कनेक्शन आएगा, हमारे घरों में नहीं आएगा। सर देखें आप ये समझे, जरूरत है 50 लाख घर बहुत बड़ी है, समझ लें कि कितनी सोसाइटियां बन जाती हैं। मान लिया एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी चीज है, ये समझ लें कि उनका टेन्योर तो पूरा होने दें, डैम से ऊपर ही जा रही है। अगर टेन्योर तो पूरा देखी जाए तो उनकी हुकूमत को आए हुए 3 महीने नहीं हुए, हम उनके मेगा प्रोजेक्ट्स अभी तो अनाउंसमेंट हो रही है, अभी उन्होंने हिकमत अमली रखी है, उनको करने दें। अगर हम सारी चीजों में खुद यही तो बात देखने में आ रही है कि हुकूमत को आए अभी 3 माह भी पूरे नहीं हुए और आप इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लोगों को ख्वाब सुना रहे हैं। खान साहब ने अरबों का सरमाया चाहिए होगा खान साहब को, अब उनको फैसला करना पड़ेगा कि वो डैम बनाना चाहते हैं कि या वो घर बनाना चाहते हैं। तो ये मेरा भी सवाल इसी तरफ जा रहा है कि यहाँ तो आप एक प्रोजेक्ट को खत्म होने दें, पता चले कि आपकी कारकर्दगी इस वक्त क्या जा रही है, कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं। सरमाया अरबों का नहीं है हुकूमत के पास। होता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक आदत डाल दिया कि स्लो काम हो, इकट्ठे प्रोजेक्ट्स खुल गए हैं तो घबराहट का शिकार होती जा रही है आवाम। 5 साल देखें इस तरह की चीज़ आप इस तरह की कोई बात करें, अभी उनके प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर हिकमत अमली बना रहे हैं। बाकायदा इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैं हर हफ्ते खिताब भी कौम से किया करूंगा, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा। अगर हम उनको काम ही ना करने दें, मैंने आपकी बात पूरे तहम्मुल से सुनी, स्टेटमेंट भी वो देनी चाहिए ना जो बाद में जिस पे अमल हो सके। ये ना आवाम को ख्वाब दिखा के बाद में वो कहें जी मुझे देखिए नून लीग ने भी ख्वाब ही दिखाए थे, कह दिया बहुत बड़े उन्होंने भी ये कहा था जी कि हम बिजली की लोड शेडिंग को बिल्कुल खत्म कर तो आप उनसे पूछें, तो बिजली की लोड शेडिंग तो आप उनसे पूछें, देखिए आप उनसे पूछें, उनके नुमाइंदे को बुलाएं यहाँ पे, पूछें कि भाईजान आपने दावे बहुत किए, खान साहब का टेन्योर पूरा हो गया। उनसे तो 5 खान साहब का लोग पूछते रहे हैं, लेकिन आज तक जवाब भी आते रहे, लेकिन अमल कोई नहीं हो सका। तो यही हम देख रहे हैं, क्योंकि सिंपल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तब्दीली के दावे लेके, इनके जो दावे थे वो तब्दीली के थे, ना कि ये कि फिर लोगों को उसी ख्वाबों में आप सुला दो, उसी ख्वाबों को आप लेके चलते रहो। अब 50 लाख आप एक तरफ आप घर बनाने की उम्मीदें दे रहे हैं, एक तरफ आप डैम जो कि 14 अरब डॉलर पे आप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने बड़े जहाँ तक डैम की बात है ना, आप जब तक एक प्रैक्टिकली आप काम नहीं करके दिखा देते, अब आप खुद भी मेजबान बन रहे हैं, खुद ही मेहमान बन रहे हैं, तो हमें बता दें, हम फिर पूरे खामोश होकर बैठ जाते हैं। आप हमें बोलने का मौका तो दें। हमें पता है आप फन खिताबत में बहुत माहिर हैं, लेकिन गुजारिश है कि हम भी अदना से तालिब इल्म हैं, हमें भी मौका दीजिए। देखें जहाँ तक फन खिताबत की बात उसकी बात है, डैम्स बनाने की बात है, तो ये खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले से ये चीज़ चल रही है, पहले से चीज़ के ऊपर कैंपेन चल रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब नई हुकूमत बनी भी नहीं थी तब से ऐलान किया भाई लोग फंड जमा करवा रहे हैं। ऐसे ही है, जहाँ तक 50 लाख घरों की बात है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी जो हुकूमत में आके इसको मुमकिन करना चाहते हैं। तो अब जब उनका टेन्योर पूरा ही नहीं हुआ, अभी जबकि वो काम हो रहे हैं, ठीक है, हम अब पहले से ही वो नतीजा हमने खुद से निकाले, हो ही नहीं सकता। और यार कम अज़ कम आप उनका मौका तो दें। आपने बगैर मौके के कैसे नतीजा निकाल लिया किसी भी चीज़ का? आप अगर उनका 5 साल का टेन्योर पूरा होने दें, नहीं हुआ, मैं आपके साथ इंशाल्लाह यहीं पे बैठ के हम उनके ऊपर भी तनकीद कर लेंगे। तनकीद करना तो आसान बात होती है। आप मियाँ साहब से पूछें जो उन्होंने 5 साल के दावे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, आप उनका किसी बंदे को बुलाएं, नुमाइंदे को बुलाएं, यहाँ पूछें कि भाई आप दावे करते रहे, एक बंदे का जब एक हुकूमत का टेन्योर ही मुकम्मल नहीं हुआ,
ہم کیسے اس پہ ایک دم بولنا شروع کر دیں آپ نے دعوے کر دیے آپ نے فلانا کر دیا, ان کا ٹینیور تو پورا ہونا ہے. کیا لگتا ہے کہ انیل مسرت صاحب کو اگر پروجیکٹ دیا جاتا ہے, اتنے بڑا میگا پروجیکٹ اگر ان کو دیا جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اہل ہیں یا اس کو؟ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ جی جو عمران خان خود صاحب دعوے کرتے رہے ہیں, میاں منشا صاحب کے دعوے کے بارے میں ان کا موقف رہا ہے, اسے سب تمام دعووں کی نفی کریں گے اگر وہ انیل مسرت صاحب کے حوالے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میاں منشا صاحب کو جی اعتراض ہی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو پاور سیکٹر کے لیے 500 ارب روپے کی سبسڈی دے دی, اور وہ پاور سیکٹر جو تھے وہ میاں منشا صاحب چلا رہے تھے. تو اب انیل مسرت صاحب ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے, برطانوی برٹش پاکستانی ہیں وہ, تو ان کو اگر بلا کے ان کے حوالے یہ ٹھیکے کیے جاتے ہیں اربوں روپے کے, تو دعوے تو عمران خان کے جو ہیں دعووں کی تو نفی ہو جائے گی. نہیں انہوں نے دے دیا یہ پروجیکٹ ان کے حوالے کر, لیکن رضا صاحب میرا تو سمپل سا سوال اگر حوالے سے گنجائش دے دیا, جو میٹنگ جو کابینہ کا اجلاس ہوئی تھی وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے تھے انیل مسرت صاحب؟ تو دے دیا, ان کو بلانے کا مقصد ان کو دے دیا, ان کو بلانے کا مقصد سر یہی تھا. سوال پوچھا ان کو دے دیا, دیا تو نہیں, ابھی یہ اناؤنس نہیں ہوا, لیکن مل جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, بالکل دیکھ لیں گے, تنقید بھی کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن ایک چیز جب ہمارا دیکھیں رضا صاحب, ہمارا مقصد نہ تو اس وقت تنقید کرنا تھا, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کو وہی نون لیگ کی حکومت, وہی پٹواریوں والا کام دوبارہ سے سلسلہ نہ شروع ہو, اور تحریک انصاف کو بھی کل کو پٹواریوں کا لقب نہ سننے پڑے یا ان کو بھی الفاظ ایسے نہ. یہ تو پہلے دن خان صاحب نے بالکل واضح بات کر دی تھی کہ اپنے وزراء کو, اپنی پوری کابینہ کی بات بالکل دو ٹوک بات کہہ دی تھی, اگر ہم نے وہی کام کیے جو پچھلی حکومت میں ہوتی رہی تو ہم سے عوام بالکل گمراہ ہو جائے گی. جی ایسا ہی, آپ موقع دیں, تھوڑا بہت ان کا ٹینیور مکمل ہونے دیں, ان کو کسی پوزیشن. دیکھیں اگر 3 ماہ کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے کہ آپ اس کے بعد ہم سے کھل کے تنقید کریں, آپ ان کو ہونے تو دیں. اور یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں کی, 1996-97 میں میاں صاحب نے بھی ٹائم مانگا تھا, صحافیوں نے دیا تھا, ان پہ تنقید نہیں کی. ویسے اب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, اور آپ سے ہی دوبارہ میں شروع کروں گا کہ امریکہ نے عدالتی انصاف کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. بہت بڑا ایک بیان سامنے میں آیا ہے. کیا امریکی فوج دنیا کے نظام سے آزاد ہے, یا امریکی فوج کیا اتنے بڑے بڑے اداروں کو جس کو چاہے دھمکیاں دینا شروع کر دے؟ کیا یہ ان کی طاقت کا ایک سمجھ لے کہ ان کی طاقت کی وہ چڑھ چکی ہے؟ بات تو یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. ہاں جی, قانون سے آزاد ہونے. یہ واقعہ یہ اس طرح کہ کچھ افغانستان میں امریکی فوجیوں پہ الزام لگا کہ انہوں نے افغان معصوم شہریوں کو ان کا قتل عام کر دیا, ان کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا. اب اس الزام کی تحقیقات جو ہے عالمی عدالت انصاف نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور وہ اس واقعے کی تحقیقات کرنا چاہ رہے تھے. تو اب اس پہ امریکہ کا رد عمل اس حد تک آیا ہے کہ جان بولٹن صاحب جو مشیر ہے امریکی صدر ٹرمپ کے, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جان بولٹن صاحب وہ ہیں جو صدر بش کے مشیر بھی تھے جب انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا. تو کہا جاتا ہے ان کا عراق کی جنگ میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ان بولٹن صاحب کا. تو انہوں نے اب گزشتہ روز ہی سیدھی دھمکیاں دی ہیں عالمی عدالت انصاف کے ججز کو, کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہا جی کہ اگر آپ نے ہمارے فوجیوں کو پہ تحقیقات کرنے کی کوشش کی, ابھی سزا تو بہت دور کی بات ہے, صرف تحقیقات کرنے کی کوشش کی تو ہم نہ صرف آپ کو پابندیاں لگا سکتے ہیں آپ پہ, بلکہ آپ کو ہم مانتے نہیں ہیں, بلکہ آپ کو ہم گرفتار کر کے بھی لے جا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا کی حکومتیں اس ایسی دھمکیوں کو برداشت کر پائے گی؟ جو امریکہ جسے چاہ رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے, جسے چاہ رہا ہے وہاں پہ لوگ مار دیے اور ٹھیک ہے جو مرضی کر لیں, ہم اپنی بات پہ اٹے ہوئے. جی ویسے دنیا میں ناانصافی تو چل رہی ہے, لیکن جو جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, انہی ناانصافیوں کی وجہ سے کئی ممالک ہیں جو امریکہ کی سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے, پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک الگ بلاک تو دنیا میں بنتا نظر آ رہا ہے. اور ابھی حال ہی میں یورپین یونین کی طرف سے جیسے جو ہے جرمنی کے وزیر خارجہ ہیں, ان کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں کہ یورپ کو بھی امریکہ کی پالیسیوں سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی, کیونکہ اب امریکہ ایسی پالیسیاں چلا رہا ہے جو دنیا کے لیے جو ہے نا بالکل تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں. اسی طرح فرانس کے صدر ہیں ایمینوئل میکرون صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اب یورپ کو, اگر یورپ نے عزت کے ساتھ آگے چلنا ہے تو ان کو امریکہ سے جو ہے نا سیاسی طور پہ علیحدہ ہونا پڑے گا, کیونکہ امریکہ کی جو حرکتیں ہیں, دھمکیاں آپ کے سامنے ہیں, انہوں نے دنیا کو بالکل ایک جنگل کا قانون سمجھ لیا ہے جہاں پہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. بالکل, یہ اگر میں اس چیز میں
باتیں اپنی پوائنٹ اپنا ایڈ کرنا چاہوں گا، یہی ہے کہ امریکہ اگر پوری دنیا کو جنگل کا قانون کا سمجھ رہا ہے تو اس کو موقع دیا گیا نا، ایسا اس کو موقع دیا گیا، اس کو تمام مسلمان ملکوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ جی آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ہمارے فیصلے کریں، ہم آپ کو ایئر بیس بھی دیں گے، اپنی زمینیں بھی دیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ جہاں تک ترکی اور امریکہ کی بات ہے، کتنی حد تک ہم سب کو پتہ ہے، پوری دنیا میں آن دا ریکارڈ بات ہے کہ لڑائیاں ہو چکی ہیں، لیکن ترکی نے کیا ابھی بھی لایا عمل پوری طرح اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ نیٹو سے نکال لے اپنی فوجیں، کیوں رکھی ہوئی ابھی ادھر؟ بات یہ دیکھیں، آپ کسی کے اوپر امن کے نام پہ سمجھ لیں کہ دہشت گردی کو ختم تو اس کے اندر افواج ہے نا، افواج آپ کی دیکھیں ایک مسلمان ملک کی بھی شامل ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پہلے اپنا موقف واضح کرنا ہے۔ امریکہ اگر ججز کو دھمکیاں دے رہا ہے، عالمی عدالت کو دھمکیاں دے رہا ہے، کسی بھی مسلمان ملک کو حتیٰ کہ دھمکیاں دیتا ہے، ٹرمپ جیسا دھمکیاں دے رہا ہے، ٹرمپ کی حکومت جب آئی ہے اور اس کی جو کابینہ آئی ہے، اس کا کیا روش رہی ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ، تو یہ موقع ہم نے فراہم کیے ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے بھیڑ بکریاں ہی ہیں، جدھر بھی چاہیں گے ہم ان کو باندھ دیں گے، تو ایسے موقع ہوئے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ یہ بات ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ایسی باتیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ زیادتیاں ناانصافیاں آپ پیسے کے بل پہ کر تو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے اوپر عوامی رد عمل اتنا آئے گا کہ جو ہے امریکہ کو بھی جو ہے نا اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ کیا رد عمل ہمارے سامنے آئے گا؟ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی کر لیں، وہ جو آپ نے خود کہا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مثال کے طور پر ایک ایران ملک ہے، کتنی پابندیاں لگا دی، اقتصادی پابندیاں لگا دی، نفسیاتی جنگ وہاں پہ چھیڑنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے پابندیاں بھی لگا دی، اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم وہ یہ چیز کریں گے۔ آپ کے کتنے مسلمان ملکوں نے ایران کا ساتھ دیا، آپ بتائیں؟ ایک بڑا فرق ہے کہ جی پہلے امریکہ یورپ سب مل کے UN سیکیورٹی کونسل کے ذریعے پابندیاں لگواتے تھے، وہ پوری دنیا کی پابندیاں ہوتی تھیں۔ اس دفعہ اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا تھا، اس دفعہ نہ کسی نے ان کا ساتھ دیا، یورپ تک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، یک طرفہ پابندیاں لگائی ہیں انہوں نے ایران پہ، نہ ان کو روس مان رہا ہے نہ چین مان رہا ہے۔ جس کو آپ ایسے ہی دیکھ لیں کہ امریکہ کی طاقت کا اب اس قدر یہی نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، مسلمان ملکوں کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر امریکہ نے جو مسلمان ملکوں کے ساتھ کیا ایسا، آج اگر ایران کے ساتھ رشیا کھڑا ہے تو کیا وہ مسلم ممالک ہے؟ آپ اپنے مسلم ممالک کے حالت دیکھ لیں کہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آیا گیس پائپ لائن منصوبہ کر لیا جائے نہیں کیا جائے، جب تک دیکھیں نفرت پوری کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ وہ اپنی نفرت پوری کرنے کے لیے اب کس کو استعمال کر رہا ہے، یہ تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی نفرت پوری کرنے کے لیے کس کو استعمال کر رہا ہے، اور ادھر وہ رشیا اپنی نفرت پوری کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف کس کو استعمال کر رہا ہے۔ استعمال کر رہے ہیں نا، استعمال کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح مسلمان ملک جتنے بھی ہیں ان کو اپنے ایک اتحاد میں آنا چاہیے۔ آپ نے کیوں افغانستان کی سرزمین دے دی، آپ نے کیوں پاکستان کی سرزمین دے دی، آپ نے کیوں اتنی سرزمینیں ان کو دے دی؟ اب وہ جب دھمکیاں دیتے ہیں عالمی عدالت کو دیں جائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا۔ اگر آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، میں دیکھیں یہ تو آپ نے ظاہر ہے کوئی بھی ملک دیکھیں، یہ بات بالکل آپ کہہ رہے ہیں خارجہ پالیسی کو لے کے چلیں، سارے معاملات لے کے چلیں، لیکن آپ ملک کی اگلوں کی جھولی میں ڈال دیں گے تو پھر آپ کو دھمکیاں ملیں، آپ کو ساری چیزیں ملیں تو آپ کو گردن جھکا کے تسلیم بھی تو کرنی پڑے گی نا۔ اب جہاں کہ اس حکومت کی بات ہے، جہاں ویس بھائی نے کہا کہ خارجہ پالیسی بہت حد تک بہتری آ رہی ہے، جس طرح سعودیہ کے وزیر خارجہ آئے شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک کہا کہ جی ہم نے سعودی وزیر خارجہ کو دو ٹوک بات کہی ہے کہ اس بار ہم اپنے ملک کی ترجیحات کو دیکھیں گے، کیونکہ اچھی بات ہے۔ اس طرح کی پالیسیاں اگر ماضی میں بنی ہوتی تو آج ہمارے ملک پاکستان کے حالات یکسر مختلف ہوتے، اور آج ہمیں نہ کوئی دھمکیاں دے رہا ہوتا، نہ چاہے وہ عالمی عدالت ہو، ہمیں بھی دھمکیاں ملی ہیں۔ ڈو مور کے مطالبات ابھی بھی آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک ہم اپنا موقف نہیں کریں گے اختیار۔ جو طاقتور ہوتا ہے اسی کا حکم تو چلتا ہے دنیا میں، اور جو چل رہا ہے طاقتور بناتے ہیں اس کو، جی بالکل ہوتا نہیں ہے، اس کو بناتے ہیں۔ آج یہ الائنس بند رہا ہے نا امریکہ کے خلاف، امریکہ میں کپ کپی جاری ہے، یہ تو دیکھیں نا کہ امریکہ کو طاقتور بنایا گیا، طاقتور وہ ویسے بھی چلے، آپ یہ حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ امریکہ طاقتور تو ہے، کئی حکمران ایسے وہ طاقتور نہ ہو، آپ اس سے کولیشن فنڈز کی امیدیں نہ رکھیں۔ مسلمان ملکوں میں آپ کیوں کشکول لے کے آگے لیکن یہ بھی آپ ان کے مفادات کی جنگیں بھی لڑتے رہے،
تو آپ نے اسی صورت میں لڑی نا کہ آپ کو وہ کچھ دیں گے اور ہم آپ کے مفادات, تو آپ نے پہلی سٹیپ بھی کیوں چڑھا؟ کہہ رہے ہیں کشکول ہمارا اس میں کوئی نہ تو وہ خیرات ہے نہ تو پاکستان سے خیرات لیتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ لیا جا رہا ہے تو ہم اپنا ہی ٹیکس چندہ کی آپ کیسے کہہ رہے ہیں, الفاظ بدل دیں, آپ الفاظ ہمارا ہی ٹیکس ہے سر, جو جس طرح سود کو مارکپ کا نام دے کے چلایا جاتا ہے آپ یہاں بھی نام بدل دیں. اگر آپ کی کوئی سر زمین اگر استعمال کر رہا ہے, باہر کی ممالک کی فورسز آپ کی زمینیں استعمال کر رہا ہے, آپ کے سول ایویشن استعمال کر رہا ہے, تو کیا آپ ان پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا؟ تو آپ ان سے اپنا ہی ٹیکس وصول کر رہے ہیں, خیرات آپ ان سے نہیں لے رہے. کس چیز کا ٹیکس؟ چمن کے رستے سے ہو کے آئل جاتا ہے نیٹو فورسز کو, اس میں آپ کیا ٹیکس لے رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا. نہیں ہماری سرزمین تو سر ہماری سرزمین ہی ہے نا, یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں, سرزمین استعمال کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ, کیوں انہیں دے رہے ہیں کسی غیر ملک؟ دیکھیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے نام پہ وہ وہاں پہ سارا کچھ ایکشن کر رہے ہیں نا, دہشت گردی کو امن کے لیے کر رہے ہیں. دہشت گردی کہاں چلے اگر وہاں پہ آئی ہے یا نہیں آئی, چلو وہ ایک آپ مجھے بتائیں دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے, کون ان کے بانی ہیں بتائیں. دیکھیں افغانستان میں اس وجہ کون بانی ہے افغانستان میں دہشت گردی کا؟ افغانستان میں اس وجہ سب سے بڑی تنظیم ہے وہ طالبان, ٹھیک ہے, طالبان کس نے بنائے جی؟ طالبان کس نے بنائے, کس کے خلاف بنائے طالبان؟ جی دیکھیں بنائے تو امریکہ نے, بات پھر وہ بہت لمبی ہو جائے گی. آپ حقائق بات یہی میں کہہ رہا ہوں, اسی وجہ سے میں نے دو ٹوک بات کی ہے, آپ حقائق کے اوپر بات کریں تو دہشت گردوں کا بانی امریکہ ہی رہا ہے, اور اس کو طاقتور بنانے میں تمام ملکوں کا ہاتھ رہا ہے, خصوصاً مسلمان ملکوں کا. ہم بالکل خصوصاً ہمارا بھی بہت حمایت میں, میں ماضی میں بھی یہ سمجھ آپ دو ٹوک بات نہیں کر رہے امریکہ کی حمایت میں بول رہا ہوں, تو ماضی میں بھی انہوں نے یہی پالیسیاں چلائیں. اب داعش کے خلاف بھی وہ آج کل جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن ایران اور روس کا موقف یہ ہے کہ داعش کو سپورٹ بھی وہی کرتے ہیں. ایسے ہیلی کاپٹر جن پہ کوئی نشان نہیں ہوتا, ان کے ذریعے اسلحہ پھینکا جاتا ہے جو داعش کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ پالیسیاں تو وہ پرانی ہیں, ماضی کے کہانیاں بھی بہت لمبی ہیں, لیکن بہرحال جی بات یہ ہے کہ بالکل غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, لیکن اب بہرحال دنیا کے معاملات میں, مسلمان ملکوں کے معاملات میں بھی کچھ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. اس لیے ہمیں مستقبل سے تھوڑی بہتر امید رکھنی چاہیے کہ آگے جا کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل بہتری اسی طرح ممکن ہے کہ اگر آپ کو غلطیوں پہ اگر پچھتاوا ہے, اگر آپ واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. ابھی بھی آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں, جو کہ ساری بحث کا یہی حاصل یہی نکلتا ہے کہ اگر امریکہ نے عالمی عدالت انصاف کو اگر دھمکیاں دی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پہ اس کو اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے. اس کو جس وہی بات ہے کہ زیادہ غلط بات ہو جائے گی, میں سخت جملے کہہ جاؤں گا. بات یہ ہے کہ نہ امریکہ کو اس سے فرق پڑنا ہے کہ وہ دھمکیاں دے رہے, چاہے پوری دنیا, چاہے وہ جو ملک ممالک ہیں تنقید کریں گے. پوری دنیا میں ان کا ایک میسج آ رہا ہے نا, آپ اپنی طاقت کو اس قدر استعمال کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہونے والا عرفان صاحب, کچھ بھی نہیں ہونے والا. کاغذی باتیں ہیں, زبانی باتیں ہیں. امریکہ کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا, اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے. موجودہ دور میں جو نظر آ رہا ہے, جب تک یہ رشیا والا الائنس جب تک اسٹرانگ پوری مکمل طور پر نہیں ہو جاتا, آپ کے مسلمان ملک حتیٰ کہ اس الائنس میں ان چیزوں کو ایک پیش کے اوپر نہیں آ جاتے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کس حد تک ہے. پاکستان اپنی خارجہ پالیسی ابھی تک واضح نہیں کر پایا, کیونکہ امریکہ کے الائنس میں آپ کا سعودیہ ہے جو کہ آپ کے ایک بہت بڑا ایک دوست بھی ہے, اس کے قریبی تعلقات بھی ہیں, دوسری طرف جبکہ آپ کے پڑوسی ممالک ہیں. تو ابھی بھی ہم خارجہ پالیسی اپنی ملک کی ترجیحات کو دیکھ کے واضح نہیں کر پا رہے. کرتا ہوں رضا صاحب سے اس معاملے میں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو امریکہ نے حرکتیں کی ہیں گزشتہ کچھ سالوں میں, اور جو ابھی کر رہا ہے, انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ الائنس سامنے آ رہا ہے. اور ایسی حرکتیں امریکہ کی جاری رہیں گی تو مزید ملک امریکہ کے خلاف ہو کے اس الائنس میں شامل ہوتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے ان کا زوال کا دور رضا صاحب وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ اتنی بڑی عالمی عدالت انصاف کو آپ جب اتنے بڑے بڑے بیانات آپ دینا شروع کر دیں گے, تو ظاہری سی بات ہے اس کا افیکٹ پوری دنیا پہ پڑے گا. آج اگر امریکہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے, کل ہو سکتا ہے اور بھی دوسرے ممالک دیں گے. میں آخری پوائنٹ اگر اس میں شامل کرنا چاہوں مزید, میں سمجھتا ہوں کہ بات نہ کی جائے. میرا نقطہ نظر بھی یہی تھا کہ امریکہ, جہاں تک انہوں نے بات کی کہ امریکہ کی کچھ ایسی حرکات ہیں کہ جو اس پہ بول رہے ہیں, بالکل بول رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رشیا امریکہ کی حرکات نوٹ نہیں کر رہا. وہ کب سے اس کا اینٹی ہے, کس طرح اینٹی ہے, کیوں اینٹی ہے, وہ ظاہری بات ہے جنگ ہوئی تھی, وہ اس کی زخمی شیر والی حالت ہے. امریکہ ٹھیک حرکتیں غلط حرکتیں کرے, اس نے اس کے رہنا اینٹی ہے. رشیا کے انڈر جو الائنس باندھ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں باندھ رہا کہ امریکہ کی غلط حرکات ہیں, وہ تو ہیں, وہ تو کب سے ہیں, وہ تو کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے. ایران کے ساتھ اس نے, رشیا نے اگر اپنے ساتھ میں لایا تو اس کو بھی پتہ ہے کہ ایران کی اور امریکہ کی نہیں لگتی, اس نے اپنے ساتھ میں لایا چیزوں کو. تو حرکات کے اوپر بات نہیں ہو رہی. حرکات کیا تھیں امریکہ کی, یہ تو سب کو پہلے دن سے بالکل
روشن جسے کہتے ہیں سورج کی مانے بالکل آیات ہی ہیں ساری. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ خبر کی طرف. یہ بحث تو میرے خیال سے نہیں ختم ہونے والی اور اس پہ تو جتنا مرضی زور لگا لیں نہ تو آپ جیت سکتے ہیں نہ رضا صاحب جیت سکتے ہیں. جیتنے کی تو بات ہی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم غلام ہیں اور رہیں گے نہ. بحث کا جو حاصل تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ کو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی کہ نکالوں سے ہوشیار رہیں. یہ خبر کا ایک پہلو ہے, آپ کسی اور طرف نہ لے جانا. یہ خبر میں ہے کہ ڈیموں کے فنڈ کی مدد سے جو اب ایک سمجھ لیں کہ فیک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لوگوں نے ایک اپنا کاروبار بنا لیا ہے کہ ڈیموں کی مدد سے, ڈیموں کے فنڈز کے نام سے وہ لوگوں سے پیسہ بٹورنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو اویس صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک نیا ذریعہ معاش مل گیا اور انہوں نے ڈیم جو ہماری ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی ضرورت بن چکے ہیں اور جن پہ ابھی عمران خان صاحب نے اپیلوں کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے, چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ کافی زور دینا شروع کیا ہوا ہے, تو بہت غلط گھٹیا قسم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں. یہ بات تو ہمارے ملک کا المیہ ہی یہی ہے, کوئی بھی اچھا کام کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو منفی انداز میں منفی کام بنا دیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جس میں ڈیم کے لیے احتیاط اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اب جو سوشل میڈیا فیک نیوز سے بھرا پڑا ہے اس معاملے پہ. کوئی خبر آ رہی ہے جی کسی نے $1 ارب جمع کرا دیا, کوئی خبر آ رہی ہے کسی نے $1 کروڑ جمع کرا دیا, بعد میں پتہ لگتا ہے وہ کسی نے کروایا کوئی نہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ اسی طرح ایس ایم ایس پہ بھی جو جھوٹے ایسے ایس ایم ایس کیسز سامنے آئے ہیں کہ جی جھوٹے فنڈ میں جو ہے نا پیسے جھوٹے گردش کر رہی ہیں, جھوٹے اکاؤنٹ نمبر دیا جا اتنا پیسہ دے رہی ہیں فلاں, لیکن جب تصدیق کی جاتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہمارے ملک کا بدقسمتی ہے کہ ایسے اہم معاملے پہ جسے ملک کا مستقبل واضح ہے, اس معاملے پہ بھی ایسے فراڈ شروع ہو چکے ہیں. حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. پی ٹی اے خاص طور پہ ہمارے دوسرے ادارے ہیں, ان کو اس معاملے میں ایکشن لینا چاہیے. جو ایسے کام کر رہے ہیں ان پہ ان کے ساتھ سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کیا مخالفین کی کوئی سازش ہو سکتی ہے؟ بالکل, میری پچھلی 50 لاکھ گرم والی بات کا جواب اویس صاحب نے ابھی دے دیا کہ ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے, مثبت پہلو کی طرف رہنا چاہیے. تو میں بھی یہی بات ان سے کہہ رہا تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں. نکالوں سے ہوشیار رہیے. جہاں تک بات ہے تو نکالے ہمیشہ پاکستان میں رہے ہیں, چاہے وہ جس نام سے بھی ہو رہے ہیں, چاہے وہ حکومت کے نام پہ بنے تو ہو رہے ہیں. پاکستانی عوام کی ایک سائیکو مینٹلٹی بن کے بہر جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ چیز تو رضا صاحب ہم اپنے پروگرام کے طور سے یہی ایک میسیج دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر محلے اور سوسائٹیز میں ایسی مہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ ڈیم کے نام سے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو ہمارا ایک تو مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پروگرام کے طور سے یہ میسیج بھی لوگوں تک پہنچا سکیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ڈیم فنڈ کے نام سے کوئی مہم نہیں شروع کی گئی. یہ جو بات جو بھی ہے وہ ڈائریکٹ نکالوں سے ضرور ہوشیار رہی ہے. نکالوں سے ضرور جو طریقہ کار گورنمنٹ آف پاکستان نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق چلیں. جہاں تک عوام کی وہ بات ہے کہ اتنے نے اتنے اسٹیٹمنٹ دے دی, یہ پیسے اتنے دے دیے, تو ظاہری بات ہے جس طرح وہ ریسنٹلی ابھی شاید خان صاحب کے بارے میں وہ ایک مشہور ہوا تھا کہ انہوں نے خود انکار بھی کر دیا کہ میں نے تو ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. تو سوشل میڈیا ایک بے لگام سی چیز ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. بینکوں میں بھی وہ چیز سب سے محفوظ طریقہ ہے, بینکوں میں بھی اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں, بینکوں میں احتیاط لیے جا رہے ہیں, سیدھا بینک میں جائیں اور احتیاط جمع کرا دیں, سب سے محفوظ طریقہ ہے. اچھا اویس صاحب, پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب آج کل کافی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے کام کرنے میں دیکھ رہے ہیں, اور ڈی پی او کے ساتھ بھی ان کی پچھلے دنوں ایک تلخ کلامی دیکھنے میں آئی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ عثمان بزدار صاحب کہیں شہباز شریف کے نقش قدم پر تو نہیں چلنا شروع کر دیا انہوں نے؟ شہباز شریف اب 10 سال ایک صوبے میں ایک ماڈل قائم کر کے گئے ہیں. وہ ہمیں بارشوں میں سیلاب میں بھی لانگ بوٹ پہن کے نظر آتے تھے, اور اسی طرح ہمیں وہ ان کی معطلی بڑی مشہور تھی. اسی طرح کئی کام تھے جو کافی مشہور ہیں, انہیں پہ کہا جاتا تھا جی گورننس ماڈل بڑا اچھا ہے پنجاب کا, شہباز شریف بڑے ایکٹیو ہیں. میرے خیال سے ایسے کام کرنے سے انسان اچھا عثمان بزدار صاحب اسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو بنے ہیں, تو ظاہر ہے اب ان کو تھوڑا بہت تو جو ہے شہباز شریف کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے وہ. لیکن بہرحال آج سننے میں خبر آئی ہے بالکل کہ جو ڈی پی او راولپنڈی کا دورہ کیا ہے, ان کے ڈی پی او راولپنڈی کے دفتر گئے ہیں وہ, اور وہاں پہ ڈی پی او صاحب لیٹ تھے, تو اس پہ انہوں نے ڈی پی او صاحب کی سخت سرزنش کی ہے. لیکن بہرحال چلیں اچھا اقدام ہے, معطل تو نہیں کیا انہوں نے لیکن سرزنش کی ہے. تو اب اپنا ماڈل بھی شہباز شریف کی طرح کا وہ دینا چاہ رہے ہیں,
دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتے ہیں. شہباز شریف کی طرح تو نہیں، ظاہری بات ہے ان کی بالکل مینٹلٹی الگ ہے، ان کی الگ ہے. اپنے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. شہباز شریف تو ظاہری بات آپ کو پتہ ہے وہ کب سے بنتے آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب. ان کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے اور اس نئے ایکسپیرینس میں انہوں نے بہت سارے کام ایسے کر دیے، ان کو کاپی کر رہے ہوں تھوڑا بہت اچھے اقدام تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. پہلی اپرچونٹی ملی اور اسی کے اندر اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ تو آپ نہ کمپیئر کریں کیونکہ ان کو تو خاصا ٹائم ملا ہے اور وہ بھی صرف زبانی کلام تک رہے، تو انہوں نے تو پھر پہلی باری میں رضا صاحب ایسے بڑے بڑے اقدامات کریں گے، محنت کریں گے تو پھر ہی ہو سکے ان کو اچھا ریٹرن ملے گا. محنت کا پہلو آپ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، پاکستان کے باقی لوگوں عوام کے سامنے کہ جیسا محنت کی جا رہی ہے آئے روز، جیسا کابینہ کے اجلاس وغیرہ حکومتی دیکھیں اجلاس کرنے سے تبدیلیاں نہیں آتی سر، اور بھی بڑا کچھ عملی بنانے کے لیے کہیں تو بیٹھنا ہے نا، حکمت عملی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں جی کھیلوں کی طرف، اور اپنا بس پروگرام کا ٹائم بھی اب کافی شارٹ سا رہ گیا ہے اور بس یہیں پہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے شہر گھر سے باہر جا کر ڈھیر ہو رہے ہیں اور انگلینڈ کے ہاتھوں بھارت کی بہت بڑی شکست بھی اب دیکھنے میں آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا نام اونچا لیکن درشن نیچے ہیں ان کے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ سے ان کی جو شکست ہوئی ہے، کیا یہ کوہلی کے کپتان نہ ہونے کی خامیاں ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں کافی ہندوستان کے بارے میں، انڈین کرکٹ ٹیم کے بارے میں یہ تو کافی عرصے سے مشہور ہے کہ گھر کے شہر ہیں، اپنی ہوم کنڈیشنز میں بہت ہی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں وہ، لیکن جو ہی اگر کہیں آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ جاتے ہیں وہی اشر ہوتا ہے جو ابھی ہوا ہے. جیسے انگلینڈ نے 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ان کو 4-1 سے شکست دے دی ہے. جہاں بال ہلکا سا سوئنگ ہونا شروع ہوتا ہے وہاں ان کی پوری بیٹنگ ڈھیر ہو جاتی ہے. تو یہ تو ان کا پرانا مسئلہ ہے. تو گھر میں وہ اپنے آپ دعوے بڑے کرتے ہیں کہ جی ہم ورلڈ چیمپئن ہو گئے ہیں، آئی پی ایل کھیل کے وہ سمجھتے ہیں جی ہم نے دنیا فتح کر لی، لیکن جو ہی گھر سے باہر جاتے ہیں مسائل تو ان کے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جب پاکستان بھارت کا بھی آپس میں ٹکرا آ رہا ہے تو اس میں کیا بھارت انڈر پریشر رہے گا یا پاکستان کی پوزیشن بھی کیونکہ اب سائیکولوجیکل طور پہ دیکھیں ایک اثر تو پڑے گا، کیونکہ ابھی وہ ہار کے کافی بری طرح انگلینڈ سے ہار کے آ رہے ہیں. دوسرا ان کے کپتان جو ہے وہ ریسٹ پہ چلے گئے ہیں. روہت شرما کی کپتانی میں ابھی چند دنوں میں پاکستان کے ساتھ وہ ایشیا کپ میں میچ کھیلنے والے ہیں. ایک پریشر تو ان پہ ہوگا، لیکن بہرحال پرفارمنس ان کی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ میچ وہ ایشیا کپ کے دبئی کی کنڈیشنز میں کھیلے جائیں گے. پاکستان کی تیاری آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ دبئی کی کنڈیشنز میں انڈیا کو کافی فائدہ ہوگا. پاکستان کی تیاری کافی بہتر لگنے میں آ رہی ہے. 10 دن انہوں نے دبئی جانے سے پہلے کیمپ لگایا گیا. ایبٹ آباد میں بھی آرمی کے تحت بھی کیمپ لگا، وہاں بھی کھلاڑیوں نے کافی ٹریننگ کی ہے. تو تیاریاں تو کافی اچھی کی ہیں کرکٹ بورڈ نے. اب دیکھیں اصل مقابلہ اسی دن ہوگا جس دن میچ ہوگا، گراؤنڈ پر ڈیلیور کرنا ہوگا کھلاڑیوں کو. اچھا ویسے اب یہاں پہ اب پروگرام کا ٹائم بالکل کم رہ گیا اور ہمیں پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا. رضا عباس صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے، بہت بہت شکریہ، ہمارے لیے ٹائم نکالا کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا. نہیں آپ کا یہ بڑا پانا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین یہاں پہ اپنے پروگرام کا وقت، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، اچھی انفارمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.